کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ موضوع ہم نے اب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ صدقہ خیرات کس کو دینا چاہیے؟ بہت سے لوگ ہمارے یہاں پروفیشنل ہیں جو نظر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی یہ ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں وہ جو ضرورت مند ہیں، تو ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ایک اشارہ ہے کہ کئی لا یکون لدونۃ بین الاغنیاء۔ بنیادی طور پر قرآن کریم جو کنسیپٹ دیتا ہے، جو نظریہ دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ غربت ہی کو ختم کیا جائے، اور غربت کو ختم کرنے کا طریقہ اسلام نے یہ اختیار کیا ہے کہ امیر کی دولت کہیں بھی ڈمپ نہ ہو، کہیں بھی اسٹاک نہ ہو، کہیں بھی لاک نہ ہو، وہ سرکولیشن میں رہے۔ پہلے زکوٰۃ فرض کی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے اعلان جنگ کیا بھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو جائے گا اس کی میراث تقسیم ہوگی، اور پھر فرمایا کہ تم نے صدقہ خیرات یوں نکالنا ہے، اور پھر قسموں پر بھی اظہار رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے وہ اس کا اتنا کفارہ ہوگا، کوئی بندہ زہار کی اظہار کرتا ہے تو اس کا اتنا کفارہ ہوگا۔ پھر مالی طور پر جتنے نقصانات ہوتے ہیں جس سے غربت بہت زیادہ پھیلتی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سراسر حرام کر دیا، وہ سود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے غربت ختم ہوتی ہے، گداگری اور پیشہ وری کے سلسلے ختم ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا فرق کرنا پڑے گا کہ فقیر اور گداگر میں فرق ہے۔ جو فقیر ہے وہ خوددار ہوتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا، وہ مصرف ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو گداگر ہے، میرے خیال میں وہ قرآن کریم کے اندر ایک اشارہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ بڑوں کی جو جرأت ہوتی ہے نا وہ چھوٹوں کی ہمت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا نا، تو چھوٹوں کو بھی جرأت ہوئی، ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اور بادشاہ ہار جائیں، وقت کے بڑے ہار جائیں تو چھوٹے ویسے ہی بزدل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی بھی یہ عادت ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے۔ جب یہ چیزیں بڑوں کی سطح پر کہی جائیں گی تو چھوٹے خود بہت پورا ملک یہی گداگری ہوگی۔ ابھی سعودی عرب حکومت میں وہاں ایک اہم جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، وزارت حج للعمرہ نے سعودی عرب کو، حکومت کو، بادشاہ کو یہ سفارشات 45 صفحات پر پیش کی ہیں کہ پاکستان کے حج عمرے پر پابندی لگائی جائے۔ کیوں؟ پوچھا وہی وجہ کیا ہے؟ کہتے جی 98.33% یہاں پر مانگنے والے پاکستانی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پوری دنیا کے اندر ہمارا امیج کیا جا رہا ہے؟ گداگر صرف وہ نہیں ہے جو روڈ پہ مانگ رہا ہے، گداگر وہ بھی ہے جو مستحق نہیں ہے اور وہ بڑی سطح پر کوئی ڈونیشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فاؤنڈیشن بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں آخری بات میں اپنی بات مکمل کروں کہ ہمیں اسلام کے مصارف کی طرف آنا پڑے گا۔ میں یہ دیکھوں کہ میں غربت ختم کرنے کے لیے اپنے محلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے عزیز و اقارب ہیں، سب سے پہلے میرے رشتہ دار غریب ہیں، پھر میرا محلہ ہے، محلے سے نکل کر ہمیں اپنے محلے کا پتہ نہیں ہوتا، باہر جا رہے ہوتے ہیں۔